بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی پہلے بھی ذکر ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی جو تعلق ہے وہ مکۃ المکرمہ سے ہے۔ تجارت کی غرض سے، معیشت کی غرض سے آپ کے والد بزرگوار نے فلسطین کی جانب ہجرت کر لی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب فلسطین میں ہی آپ کی ولادت ہوئی ہے، چاہے وہ اسقلان ہو یا غزہ، دونوں روایات موجود ہیں۔ ابتدائی دن وہیں گزر رہے ہیں اور والدہ ماجدہ ان کی پرورش فرما رہی ہیں کہ بچپن ہی میں والد بزرگوار کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا ہے، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی والدہ کو یہ احساس ہو گیا کہ انہیں واپس اپنے قبیلے میں جانا چاہیے، اچھا، تاکہ ان کی فصاحت و بلاغت پر حرف نہ آئے، اور جو خاندانی طور پر ایک علمی وراثت کا سلسلہ ہاشمی خاندان میں موجود ہے وہ اکابرین اور بزرگوں کے ساتھ رہ کر ہی قائم ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کا نسب پاک، اس کا انٹروڈکشن جو ہے وہ بھی معدوم نہ پڑے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ ہاشمی ہیں۔ ٹھیک۔ پھر اس وجہ صرف اس غرض سے، یعنی ایک ماں کہ جس کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ نہیں ہے، اپنی اولاد کو محض اس خاطر کہ اس کی تربیت اور اس کی پرورش اچھے انداز میں ہو جائے، وہ واپس فلسطین جہاں قصب معاش کے لیے گئے تھے واپس مکۃ المکرمہ آ گئے۔ بچہ اگر عربی کہلائے تو فصیح عربی کہلائے۔ کیا مائیں، کیا مائیں! آپ واپس تشریف لے آئے، اپنی والدہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ تشریف لے آئے، اور یہاں پر آپ نے تحصیل علم کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھیک۔ جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ کٹھن حالات اور معاملات، ایک ماں پالنے والی ہے، اولاد کو کی پرورش ہونی ہے، لیکن ذریعہ معاش اتنا نہیں ہے کہ تعلیمی تسلسل کو آگے بڑھانے کے لیے جو ضروریات ہیں وہ پوری کی جا سکے۔ درست۔ آپ جس معلم کے پاس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اجرت اور جو فیس ہے وہ پوری نہیں دی پاتی، تو معلم کی نظر التفات سے بھی کافی حد تک وہ محروم رہتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس محرومی کو دور کیسے کیا ہے؟ ہمارے ہاں یہ رویہ نا کہ کہیں کوئی محرومی آ جائے تو ہماری بریک لگ جاتی ہے، رک جاتے ہیں کہ جناب آگے تو ہم سب ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے کہ وہ جب کلاس میں استاذ کی نظر التفات نہ ملتی اور کتاب کو سمجھنے میں جو دقت رہ جاتی، کلاس کے بعد وہ انہی طلباء کو وہی کتاب پڑھانے بیٹھ جایا کرتے۔ جب وہ پڑھانے بیٹھتے تو اس پڑھانے سے وہ سبق انہیں ازبر ہو جایا کرتا۔ اللہ حافظے کا تو عالم یہ ذکر کیا گیا کہ آپ کے معلم اور آپ کے جو استاذ ہیں جب دیگر طلباء کو املا کرواتے قرآن کی آیات کا، وہ املا طلباء کر رہے ہوتے اور انہیں حفظ ہو جایا کرتا۔ اللہ! اور یہ آپ کی تو حافظے کی تو یہ شان اور یہ کمال ہے کہ باقاعدہ آپ کے دیوان میں یہ اشعار موجود ہیں کہ آپ نے امام وکی سے، ان کے استاد تھے، ان سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی تھی۔ اچھا۔ شکوت الی وکیع من سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد وکی سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، انہوں نے کہا کہ معاصی کو چھوڑ دے۔ وجہ کیا ذکر کی؟ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہ علم جو ہے یہ اللہ کا نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، اور جو اللہ کا نور ہے وہ کسی معصیت گر کو یا گناہ کرنے والے کو عطا نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر! یعنی یہ مزید ان کی تراش خراش ہو رہی ہے، تراش خراش ہو رہی ہے۔ اور وہ پھر کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ اگر کوئی کتاب ان کے سامنے ہوتی تھی، جس صفحے کو وہ یاد نہیں کرنا چاہتے تھے اس پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ اچھا، کہ نظر پڑ جاتی تھی تو وہ حفظ ہو جایا کرتا۔ اللہ اکبر! یہ آپ کے حافظے کا عالم تھا۔ یعنی مثال کے طور پر ہم دوسرے لفظوں میں یہ جو موبائل اسکرین شاٹ اس وقت ہمارے سامنے ہے، مطلب یہ اس کو جو ہے چھپا لیتے تھے، بالکل چھپا لیتے تھے کہ نظر پڑ جاتی تھی تو یاد ہو جاتا، مجھے یاد نہ ہو۔ ایسا ان کا حافظہ تھا، اور اس کے مظاہر بچپن ہی سے نظر آ رہے ہیں کہ 7 سال کی عمر میں آپ حافظ ہو گئے۔ موطا امام مالک جو ہے 10 سال کی عمر میں انہیں حفظ ہو گئی ہے، اور صرف وہ حافظ نہیں ہوئے بلکہ ترجمہ اور تفسیر اور جو شان نزول ہیں ان پر آپ کو اسی عمر میں دسترس حاصل ہو گئی۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں تو علم کے حصول کے اعتبار سے ان کی محنت۔ آپ دیکھیے کہ مشکل حالات کتنے تھے، کٹھن دور کتنا ہے کہ ماں کے پاس فیس دینے کے لیے پیسے نہیں، بالکل، اور لکھنے کے لیے آپ کے پاس اپنی کیفیت وہ ذکر کرتے ہیں کہ جب میں نے حفظ کر لیا تو اس کے بعد میں محدثین کی مجلس میں جا کر بیٹھا کرتا۔ ٹھیک ہے۔ وہاں بڑے بڑے علماء اپنے رجسٹر اور کتابیں لے کر بیٹھا ہوتے اور وہ قلم کے ذریعے سے اپنی کتابوں کو جو ہے وہ رنگ و نور سے بھر رہے ہوتے تھے۔ مجھے محرومی سی محسوس ہوتی کہ یہ رہ نہ جائے، تو کہتے ہیں کہ جو استعمال شدہ کاغذ ہوا کرتے تھے میں وہ اٹھا لیتا تھا، ہڈی اٹھا لیتا تھا، ٹھیکری اٹھا۔ انہوں نے ان ہرڈلز کو اپنی مجبوری نہیں بنایا بلکہ آلٹرنیٹ کی طرف گئے، چاہے وہ آلٹرنیٹ کتنا ہی مشکل کیوں نہ۔ بتائیے۔ ٹھیکری ہے، ہڈی ہے، استعمال شدہ کاغذ ہیں، ان پر محفوظ کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، کھجوروں کے پتوں کے اوپر لکھا کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب انہوں نے علم سے اتنی محبت کی ہے تو پھر صاحبان علم نے ان سے کتنی محبت کی۔ اور آج ساری دنیا میں اگر امام شافعی کا نام زندہ ہے تو وہ اس علم کے احترام کی بنیاد۔ اچھا، پھر ساتھ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ صرف عالم نہیں تھے،
یعنی اگر بچپن کی کیفیت ہے تو بچپن کے دوسرے رموز اور دوسرے امور جو ہیں وہ بھی سر انجام دیتے رہے. اس علاقے میں تیر اندازی معروف تھی, آپ اس میں مشغول رہے. کیسے؟ اور مقابلوں میں حصہ لیتے ہیں. فرمایا کہ 10 نشانے مارے, 10 کے 10 جا کر جگہ پر لگے. گھڑ سواری میں آپ کو اتنا ملکہ حاصل تھا, تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اس کے ساتھ رفتار میں مقابلہ بھی کرتے اور چھلانگ لگا کر اس کی پشت پر سوار بھی کرتے. اور یہ وہی گھوڑے ہیں جو آپ نے امام مالک علیہ رحمہ کو دیے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی فزیکل ایکٹیویٹی, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز تو آپ کے سامنے, فزیکل ایکٹیویٹی میں بھی آپ اتنے جو ہے مستعد تھے کہ انہوں نے بتایا کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے اور اس کی ساری ایکٹیویٹیز کس انداز میں آگے بڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اوصاف و محاسن کے اعتبار سے آپ کی شخصیت بے مثال ہے. خاندان میں جو ان کے سخاوت کا وصف بدرجہ کمال موجود ہے, اس کی خاص خیرات انہیں بھی نصیب اور میسر ہوئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم علم کی طلب کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں فیض مرتضوی نظر آ رہا ہے کہ وہ کس انداز میں علم کے ساتھ اپنے شغف کو قائم کیے ہوئے ہیں. حسن کے اعتبار سے پہلے ہی بات ہو گئی, ایک ہاشمی نوجوان کیسا حسین اور جمیل ہوتا ہے. شروع میں قبلہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات فرمائی. یہ سارے کے سارے اوصاف اور محاسن ان کی ذات کے اعتبار سے ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن ان تمام اوصاف اور محاسن کو جو 4 چاند لگے ہیں, وہ 4 چاند حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے جو عقیدت اور احترام کا سلسلہ ہے اس کے سبب سے اس میں اب بے مثال نظر آتے ہیں. حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے اور جس کے بارے میں ابو نعیم نے ذکر کیا کہ اس کے مصداق امام شافعی ہیں. اچھا, وہ کیا؟ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ قریش کو ہدایت عطا فرما, ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کا عالم سطح زمین کو علم سے بھر دے گا. اے اللہ جس طرح تو نے ان کو عذاب میں اور آزمائش میں مبتلا رکھا اور اب تو انہیں انعام سے نواز دے. اللہ. یہاں ابو نعیم کہتے ہیں کہ جو عالم قریش کے عالم ہیں اس سے مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی. اچھا, پھر یہ ظاہری طور پر جو علوم و فنون کے تحصیل اور حصول کا معاملہ ہے وہ تو رہا ہی. پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو ہے خاص کرم کے ذریعے سے خواب میں تشریف لا کر بھی ان نوازشات سے عطا فرمایا. من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا اس نے مجھے کو دیکھا. بے شک. اور جب دیکھا ہے تو صرف دیکھنا نہیں بلکہ جو نوازا ہے, یہاں فرمایا کہ خود امام شافعی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو حضور نے مجھ سے دریافت کیا کہ اے لڑکے تو کس خاندان سے ہے؟ تو میں نے جواب میں عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ ہی کے خاندان سے. جبکہ جانتے سب ہیں لیکن وہی بات ہے کہ وہ مان والا سوال ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب آ جاؤ. حضور علیہ السلام نے اپنا مبارک لعاب دہن جو ہے وہ ان کے دہن مبارک میں ڈالا اور ان کے لبوں پر لگایا اور دعا فرمائی اے اللہ اس نوجوان کو برکت عطا فرما. یہ برکت کی دعا ہی ہے کہ آج بھی امام شافعی کا نام زندہ اور جاوید. یعنی آپ کا علم دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل. پھر ایک اور خواب کی جانب امام شافعی خود اشارہ کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ مسجد حرام میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی. فارغ ہونے کے بعد آپ نے درس و تدریس کا سلسلہ فرمایا. جب آپ اس سے فارغ ہوئے تو میں حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے. آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بغل مبارک سے ایک ترازو نما شے مجھے دی. فرمایا کہ میں نے صبح اس کی تعبیر جب پوچھی تو فرمایا کہ اس کا جواب مجھے تعبیر بتانے والوں نے یہ کہا کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کی نشر و اشاعت پوری دنیا میں اور پوری زمین کی سطح پر کر دیں گے. یہ اس کی تعبیر ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم دوسری سمت آتے ہیں اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم. دیکھیے یہ دور اگر آپ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ دور ایسا دور تھا کہ جس میں اہل بیت اطہار سے محبت تو دور کی بات, ان کا نام لینا بھی ایک طرح سے جرم تصور کیا جاتا ہے. بے انتہا جرم. بلکہ آپ کی بات کٹتی ہے معذرت کے ساتھ, ابو جعفر منصور سے لے کر یعنی مامون الرشید تک 6 عباسی خلفاء کے ادوار آپ نے دیکھیں. 6 عباسی خلفاء. جی, تو اس دور میں نہ صرف اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کر محبت کرنا بلکہ اس کا ببانگ دوہل اعلان کرنا, جی, یہ کسی طرح سے کلمہ جہاد سے کم نہ تھا. بالکل. تان اور تشنیع برداشت کی لیکن اہل بیت اطہار سے جو محبت کا سلسلہ ہے اس کو اسی طرح سے قائم رکھا. واہ. باب مدینۃ العلم جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقیدت کا عالم یہ ہے کہ ایک مقام پر آپ بیٹھے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ کے خاندان کے کچھ افراد بیٹھے ہیں, کچھ علمی گفتگو ہونے لگی تو امام شافعی کی تو ویسے علمی دھاک ہے لیکن آپ کچھ بول ہی نہیں رہے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ بھی کوئی اپنی رائے قائم فرمائیے. فرمایا نہیں,
یہاں باب مدینۃ العلم کا خون بیٹھا ہے، اللہ انہی کو یہ زیبا ہے کہ علم کی بات کریں، ان کے سامنے شافعی جیسے کی کوئی مثال نہیں۔ یہ وہ ادب اور احترام کا وہ سلسلہ اور رشتہ ہے کہ جو ان نفوس سے آپ نے قائم فرمایا۔ ایک اور بات معذرت کے ساتھ، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کسی مسئلے میں اگر پھنستا تھا تو میں ان کی بارگاہ میں ان کی مزار شریف پہ حاضر ہوتا تھا، ان کے توسل سے دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری دعاؤں کو قبول کرتا تھا۔ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی طرح سے ایک موقع پر ایک سائل آ گیا اور ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ حضرت مجھے اس مسئلے میں رہنمائی درکار ہے، اور وہ سائل امتحان کی غرض سے آیا تھا۔ جیسے عام طور پہ آج بھی لوگوں کچھ معاملات ایسے رہتے ہیں کہ کسی امام صاحب کو یا کسی عالم کو پکڑ لیتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں، اصلاح کی غرض سے نہیں بلکہ ان کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ سائل بھی آیا اور اس نے آ کر سوال کیا۔ جب سوال کیا تو اس کے جواب میں آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا، اسی سائل نے کہا نہیں، آپ کی یہ جو رائے ہے یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے اور ان کی رائے کے خلاف ہے۔ آپ فوراً چونک گئے اور آپ نے فرمایا کہ اس بات کو تم ثابت کرو کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے جو تم نے بیان کی ہے۔ اگر یہ ثابت ہو گیا تو یہ شافعی اپنا رخسار زمین پر رکھ دے گا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے سامنے اپنا سر جھکا دے گا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان مبارک نفوس کے ساتھ، ان مبارک ہستیوں کے ساتھ آپ کو کس انداز کی عقیدت اور احترام کا سلسلہ تھا، اور اس دور میں کہ جس دور میں ان ہستیوں کا نام لینا بھی دشوار ہو، وہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ صرف ان کی محبت کا پرچار کرتے ہوں، نہ صرف ان کی محبت کا دم بھرتے ہوں، نہ صرف ان کی محبت کا درس اپنے تلامذہ میں جو ہے وہ داخل کرتے ہوں، وہیں ساتھ ساتھ آپ نے عملی طور پر بھی بتایا کہ ان ہستیوں کی اور اس خون کی حرمت اور عزت کا پاس اور لحاظ کس انداز میں رکھا۔